جی بھائی، میں نے جو آپ کو بتایا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے 2 بچے ہیں اور وہ بچی جب کانوینٹ میں پڑھتی تھی تو اس کو جب اس کے فادر وہاں پہ گئے. آصف صاحب یا اقبال صاحب نے پوچھو، کامن صاحب نے پوچھو کی پروگرام ہے کرنے کے یا میرے سے کر میں یہ کویسچنز پورے کر لوں، بس 3 ہی ہیں. جی سوری. تو اس کا رزلٹ لینے، اور آئی تھنک وہ کسی سبجیکٹ میں ویک تھی، مجھے یاد نہیں، فیل ہو گئی تھی شاید چند سال 4-5 سال پہلے کی بات ہے. تو اس کے فادر نے جب میم سے بات کی تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی یہ گلا کرتی ہے کہ پیرنٹس مجھے ٹائم نہیں دیتے. تو اس کے فادر نے کہا میں تو دیتا ہوں، اس کی والدہ اصل میں جاب کرتی ہے نا، تو ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ. والد بھی کوئی ٹائم نہیں دیتا. پیسے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، گاڑی اچھی رکھی ہوئی ہے، ڈرائیور اویلیبل ہے، اور والدہ بھی جاب کر رہی ہے، والد ماشاءاللہ وکالت بھی کرتے ہیں، ساتھ میں اپنا کیا کہتے ہیں بزنس بھی کر رہے ہیں. تو 2 ہی بچے ہیں، کوئی اتنا ایشو ان کو کسی قسم کا فائنینشیل ایشو نہیں ہے. ان کا ماشاءاللہ اچھا ٹائم پورا ہو رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جو بچوں کو ٹائم نہیں مل رہا، اس بچی نے تو اظہار کر دیا اور بیٹا اظہار بھی نہیں کرتا. بیٹا گرا، شاید 1 سال ہو گیا، تو بیٹا گرا ہے اور اس کی بازو ٹوٹ گئی ہے اور وہ اندر آ کے چپ کر کے لیٹ گیا ہے. وہ گاؤں میں گئے ہوئے تھے تو وہ لیٹ گیا ہے اور کسی کو کچھ نہیں پتا. وہ بہن جا کے دیکھتی ہے اور وہ آ کے چیخ کے ماں سے کہتی ہے کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے. تو اس نے بہن نے جا کے بھائی کا، کیونکہ بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں سارا وقت، والدہ جاب کرتی ہیں، والد اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو گاؤں سے کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے کہ جی فلاں فوت ہو گیا ہے، فلاں کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، ادھر جانا ہے، فلاں کے گھر یہ ہے، فلاں بیمار ہو گیا ہاسپٹل دیکھنے جانا ہے. اور ہاں، میں نے اس کو ضرور کہا تھا کہ اپنے بچوں کو ٹائم دو، تم بجائے اس کے کہ اپنے شوہر کا پیچھے بھاگنا چھوڑ دو. اب اس نے کہیں نہیں جانا. ٹھیک ہے، مطلب ظاہر ہے اب بچے تمہارے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن اس کا یہی ہے کہ وہ جہاں شوہر جائے گا وہ لازمی جائے گی. کیوں کہ اس کے سسرال والوں نے اس کو اتنا ڈرایا ہوا ہے بہت سارے ایسے الٹے کام کر کے، کبھی اپنے بیٹے کو سبق دے دینا، کبھی کچھ، یعنی کہ ایک عجیب سا ہے. اور آپ سوچیں کہ جن کے 12 13 14 سال شادی کو ہونے کے بعد بھی ان کی بانڈنگ کیا ہونی ہے، وہ تو انہوں نے بننے ہی نہیں دی. کیونکہ یہ تو میں آئی وٹنس ہوں اس بات کی، میرے کانوں نے سنا ہے. جب ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی تھی تو ان کی بڑی بہن کہتی ہے کہ تمہیں تو شوہر پسند نہیں ہے نا، تو تم جو ہے دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤ. تو اس کے بھائی نے کہا کہ میں نے پہلے اپنا بستر ادھر لگا لیا. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک والد یہ والے الفاظ بول رہا ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا جو ہے وہ ان کا کیا سین ہے. لیکن میں نے جو ان کا گھر دیکھا اس میں ان کے والد کا علیحدہ روم تھا، 2 بچے اللہ نے ان کو دیے، پہلی بیٹی تھی پھر بیٹا. تو میں نے اب تک ان کا روم الگ ہی ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مطلب بندے میں خدا کا خوف ہوتا ہے کہ میرے بچے ہیں تو وہ جو ہے ان کو ہماری ضرورت ہے، ہم دونوں مل بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، بچوں کو بٹھائیں گے، وہ بات چیت ہمارے ساتھ کریں گے. تو وہ بات ہی نہیں ہے. ایک دفعہ حتیٰ کہ اس بچی نے یہ یہاں تک کہہ دیا تھا اپنے والد سے، جب وہ چھوٹی تھی تو اس نے اپنے والد سے کہا تھا کہ آج آپ ہمیں نہیں ٹائم دے رہے نا، تو جب ہمارا وقت آئے گا، تو جب آپ کو ہماری ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو ٹائم نہیں دیں گے. لیکن پھر بھی اس بات کو مطلب جوک میں شاید انہوں نے لیا یا نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی. دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود پیرنٹس کا اس طرح کرنا، یہ میری سمجھ سے اوپر ہے. ان چیزوں کو مدعا کیا کہے، کس طرح سے ان چیزوں کو ڈیل کرے. اور وہ بچی جو ہے وہ خود اپنی خالہ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاؤ. اتنی بچی کی عمر نہیں ہے، شاید 13 سال کی ہے وہ. تو اگر یہ دیکھا جائے تو 13 سال کی عمر میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا بلا ہے، یہ بیماری، سائیکولوجیکل ایشوز کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا. الحمدللہ ہمیں نہیں پتا تھا. تو اب یہ عام ہے. تو اس چیز کے اوپر میری ریکویسٹ ہے معذرت کے ساتھ، ہر طرح کی میری اگر کوئی بات اس چیز میں ہو گئی ہو کہ بے ادبی ہو، تو ڈاکٹر صاحب سے بھی، آپ سے بھی، آپ کے بابا سے بھی معذرت. تو لیکن یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض کیجئے گا کہ یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی نا، ان کو ایڈریس کریں. اپنے ویڈیوز کے اندر یہ چیز بے شک آپ مطلب یہ بتائیے گا کہ ایک بچی نے ہمیں مطلب یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان چیزوں کو آپ کریں. شاید وہ جو ان کی وہ جو بات ہے وہ ویڈیو میں سینڈ کروں مطلب کسی طریقے سے اس تک، تو شاید اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے. کیونکہ سورت رحمان والے ڈاکٹر صاحب کو تو سارے جانتے ہیں، اتنا تو مجھے آئیڈیا ہے، وہ بھی جانتی ہے.
لیکن سر یہ چیزیں بھائی یہ چیزیں تو ہونی چاہیے، کیونکہ میں اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوں. آپ یقین کریں کہ وہ بچہ رویا نہیں ہے، اور اس کی جو سسٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بہت صبر والا ہے میرا بیٹا. اس نے کہا صبر والا نہیں، بے شرم. حالانکہ وہ بڑی ہے، وہ جو جس بہن کے بیٹا گرا ہے، وہ کہتی ہے چھوٹی والی اس کو کہہ رہی ہے کہ بے شرم، وہ جو ہے وہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں صبر ہے، وہ معصوم بچہ، اس میں کیا صبر آئے گا؟ بچے تو روتے ہیں، چیختے ہیں، اپنی بات بتاتے ہیں، سنواتے ہیں. تمہارا بچہ تمہارے خوف سے اندر جا کے بیٹھ گیا، اور باپ کے خوف سے کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی کہ تم کرکٹ کیوں کھیل رہے تھے. جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں باقیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ چھوٹا ہے، گرا ہے تو بازو ٹوٹ گیا. ابھی تو ماشاءاللہ صحیح ہے، مطلب میں اس وقت کی بات بتا رہی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ والی سچویشن ہے ان کی، بندہ کیا کرے اس مطلب ان کو کیسے ایسے والدین کو سمجھائے جن کو مجھے نہیں پتا کہ ہر ایک اپنے اپنے خول میں بند ہے. تیسری بھی نہیں کی ہے شاید، طے کر دیں کٹی. آگے وہ سروائکل کینسر کی جو ویکسین کے اوپر اور سب کی ویڈیو تھی، وہ کتنی اچھی تھی، کتنی فروٹفل تھی. تو اس اچھا یہ کون ہے؟ آپ نے دعا کری بھی؟ اچھا یہ عمران کو اڑگی. اچھا کاکی جی آپ مجھے نہیں پتا کون ہے، شاید ٹیچر ہیں، اور یہ جن خاتون کا، یہ جس فیملی کا آپ ذکر کر رہی ہیں، موسٹ پرابلی شاید بچوں کی ماں جو ہے وہ شاید آپ کی فرینڈ ہے، یا آپ نے انہیں، اگر آپ نے دعا کرائی ہے سورہ رحمان کی، تو آپ کی طرح جو اور لوگ بھی دعائیں کرا رہے ہیں یا دعائیں بتا رہے ہیں، یا فار گاڈ سے دعا کا میسج صرف دیں، لوگوں کی پرسنل لائف میں بہت زیادہ نہ انٹروڈ کریں. آپ تو شاید ان کے گھروں میں جاتی ہیں، آپ کو گاڑی کا بھی پتہ ہے، آپ کو ان کی لیونگ سٹائل کا بھی پتہ ہے، آپ کو یہ تک پتہ ہے کہ انہیں مطلب دے آر ویری ویل ٹو ڈو. پھر ان کی پرسنل باتیں بھی آپ کو پتہ ہیں کہ وہ علیحدہ سو رہے ہیں یا اکٹھے سو رہے ہیں. بچے والی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ بچہ ڈر گیا موسٹ پرابلی، شاید گھر میں ماں باپ اتنے سخت ہیں یا ان میں سے کوئی ہے کہ جو اسے ڈانٹتے کہ تم ایسا کھیلے ہی کیوں کہ تمہیں چوٹ لگ گئی. ماں باپ کئی بار ویسے بھی پریشانی میں، ماں یا باپ جب دیکھتے ہیں بچے کو بہت چوٹ لگ گئی ہے، وہ خود بھی پینک ہوتے ہیں اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اوپر کہ تم وہاں کھڑے ہی کیوں تھے، تم وہاں گئے ہی کیوں، تم ادھر کیا کر رہے تھے. تو شاید وہاں بہت زیادہ یہ اس گھر میں ہوگا جس کی وجہ سے وہ بچہ فریکچر کے ساتھ جا کے لیٹ گیا یا کچھ ہو گیا. وہ ایک کیس ہے. لیکن آپ کا زور ہے کہ وہ صاحب ٹائم نہیں دے رہے، اور بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بھی جاب کر رہی ہیں اور ٹائم نہیں دے رہے. بات آپ کی ٹھیک ہے، یا بچی کو سائیکولوجیکل ایشوز 13 سال کی عمر میں وہ یہ کہہ رہی ہے، وہ تو اب یہ جو جنریشن ہے، اور میں نے ابھی جو آپ کے پہلے سوال کے ساتھ ہی تھا ریلیٹڈ، کہ انفارمیشن ان کے پاس اب اتنی زیادہ ہے، اور یہ ساری باتیں وہ آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور ان کے کلاسز میں دوسرے بچے بھی انہیں بتاتے ہیں کہ میں سائیکولوجیکل ہیلپ لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں، یا تھیراپسٹ کے پاس ہم جا رہے ہیں، مختلف ٹرمز یوز ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ تو لیونگ سٹائل یورپ کا آہستہ آہستہ ادھر کریپ ان ہو رہا ہے. جب آپ کو کھانے کے لالے ڈال دیے گئے، آپ کا ملک ابھی بھی بہت سے ملکوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے ہمارے امیر طبقہ ٹیکس نہیں دیتا، غریبوں پہ وہ سارا بوجھ آتا ہے، لیکن ہماری مین پاور ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہے، اور وہ آپس میں ہی رہتے ہوئے پھر بھی اکانومی چلتی جا رہی ہے جیسے بھی ہے، چاہے کوئی ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے حالات ہیں، اور مسلسل کئی سالوں سے ہم جنگ کی حالت جنگ میں بھی ہیں، اور دہشت گردی اور سارا کچھ ہے. اللہ کا خاص کرم ہے. میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں، جہاں رول آف لا ہے جن ملکوں میں، وہاں پر بھی جو وائٹ کلر کرائم ابھی بھی ہے، 2 نمبری بھی ہے، منافقت بھی ہے، ان کا سٹائل بہت ہائی فائی طریقے سے ہے. لیکن بہرحال باقی نیچے والے طبقے کو بھی ٹھیک ٹھاک ٹیکس دینے پڑتے ہیں، تو وہ سارا دن بس اپنی لیونگ ہی پوری کر رہے ہوتے ہیں جیسے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور گھر کا ہر فرد وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ لاڈ چونچلے اور یہ ساری چیزیں بڑی کم رہ جاتی ہیں، اس لیے فیملی سسٹم ان کا وہاں پہ کافی حد تک ڈسٹرائڈ بھی ہے، یا اس طرح سے نہیں ہے. اب یہاں بھی حالات اللہ معاف کرے آہستہ آہستہ ادھر کو جا رہے ہیں کہ گھر کے ہر فرد کو، یا کم از کم دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہیں تو کوئی گزارا ہو رہا ہے. لیکن ایسا بھی ہے جیسے سرکار کا یہ بھی حکم ہے کہ رزق حلال کماؤ، کوشش کرو، لیکن جائیدادیں نہ بناؤ، یعنی اس ریٹ ریس میں شامل نہ ہو. جو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ سیونگ نہ کرو یا کچھ، مجھے جو ان کی بات سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ اپنی جائیدادیں بنانے اور اس دنیا میں لیوش لیونگ اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے
آپ وہی اگر اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں یا اپنے اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، چیریٹی میں ٹائم گزارتے ہیں، یا کم از کم آرام کا ہی خیال کر لیتے ہیں، اپنے کچھ ٹائم آرام کو بھی دیتے ہیں، تو صرف وہ ایک جو دوڑ ہے اس میں شامل نہیں آپ ہو جاتے 99 کے چکر میں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ لائف سٹائل ایسا ہوتا جا رہا ہے، لیکن مجھے آپ کی سوری ٹو سے میں آپ کو کہوں گا، مجھے لگتا ہے آپ دعائیں شاید نہیں کرا رہی، موٹیویشنل اسپیکر ہوں گی، یا شاید لوگوں کو آپ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں اپنی فرینڈ کو یا جن لوگوں کو بھی، یا مجھے نہیں پتہ، لیکن یہی سورہ رحمان اور اسی اللہ کا میسج دینا ہے، اتنا ہی ہمارے ذمہ ہے۔ آگے اس بندے کو اس کے پرسنل میٹرز میں نہ گھسیں، نہ میاں بیوی میں جج بنیں، آپ نہ پرسنل کومنٹس دیں، نہ انالیسز اپنے کرنے کی کوشش کریں، آپ ہر بات اللہ پہ چھوڑیں، انہیں اللہ کے آگے پیش کریں۔ آپ کے ذمہ، میرے پاس جو بھی بندہ آتا ہے وہ کس مذہب سے ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ کس سیکٹ سے ہے یا کس طبقے سے ہے، یا وہ خود کتنا نیک یا بدماش ہے، نہیں، میرا وہ مریض ہوتا ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کو میرے دروازے تک لانے والا اللہ ہے، چاہے یہ ایتھسٹ ہے، کافر ہے، کون ہے، اب میرے پاس یہ آیا ہے تو میں نے اس کو ایلوپیتھی کی دوائی وہ مانگ رہا ہے، میں اسے ایلوپیتھی کی دوائی دیتا ہوں، ساتھ اس کو ضرور ایڈیشنل اپنا ٹائم اسی میں اسے پولائٹلی یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریمیڈی، آپ پریشان ہیں اگر، یا آپ کو ایسی خبر مل گئی ہے کہ اس بیماری کا حل نہیں ہے یا جو بھی آپ کی ہے، تو یہ آپ کر لیں۔ اگر وہ کرنے پہ تیار ہوتا ہے اسے دعا کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر کوئی مجھے سنانے کی بھی کوشش کرتا ہے، کوئی بیوی کی شکایتیں لگانے بیٹھ جاتا ہے یا بیوی خاوند کی شکایتیں لگانے بیٹھ جاتی ہے، ایک تو میں کلینک پہ آلریڈی میڈیکلی مجھے ہاف این آور لگتا ہے ایک پیشنٹ پہ، اور پھر باقی یہ دعا کراتے بھی کچھ ٹائم زیادہ لگ ہی جاتا ہے نئے پیشنٹ پہ، تو یہ سارا کر کے اگر میں ان کے پرسنل میٹرز حل کرنے بیٹھ جاؤں گا اور پھر اس میں خود میں بھی ججمنٹل یا پارٹی بن جاؤں گا، تو بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اسے اللہ کے دروازے پہ پیش کریں، ہمارے ذمہ اتنا ہی ہے کہ اسے اس کے اللہ تک پہنچا دیا جائے جو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسے یہ بتا دیا جائے کہ اگر تم سے غلطیاں ہو بھی گئی ہیں یا کسی اور نے زیادتی کر بھی دی ہے، جس بھی سچویشن میں تم پھنس گئے ہو، ابھی بھی تمہیں اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ اس اللہ کو مانو جس نے تمہیں بنایا ہے، اور جیسے اس کو ماننے کا حق ہے، اور اگر تم پھنس بھی گئے ہو، کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے، یا تمہارے خیال میں بند گلی آ گئی ہے، یا ڈاکٹروں نے یا معاشرے نے یا کسی نے بھی جواب دے دیا ہے، تو ابھی بھی تم اس کے آگے پیش ہو جاؤ۔ اس میں انہیں ایکیوز کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ نے شرابیں پی ہیں تو اس لیے ہو گیا، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے، اسے کہ اپنے گناہ لے کے اس اللہ کے آگے پیش ہوں، ابھی بھی وہ معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ بھی اس کی مخلوق کو معاف کر دیں تو یہ ایک چیریٹی ہے جو اللہ کی خاطر کرو گے تو اس کی رحمت اور جوش میں آئے گی۔ اتنا ہی کام آپ نے کرنا ہے، باقی وہ کتنی ایمانداری سے اس کے آگے پیش ہوتا ہے، وہ کتنی ایمانداری سے شرمندہ ہوتا ہے، وہ کتنی ایمانداری سے اپنی غلطیاں اس کے آگے مان جاتا ہے اور شرمندہ ہو کے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور کتنی ایمانداری سے وہ دل سے دوسروں کو معاف کرتا ہے، یہ اس کے اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔